سینیٹر صاحب جو پہنچ چکے ہیں. جناب محترم مولانا شاہ ولی اللہ صاحب، جناب محترم محمد خان صاحب، جناب سید گل بادشاہ صاحب، جناب محترم ملک افضل صاحب، نور الحق صاحب، اور ہمارے محترم سید کبیر اللہ شاہ صاحب، ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے اہلیان کوہستان، میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی اس پروگرام کے اندر. کوہستان سے آپ سب کو معلوم ہے کہ میرا ایک درینہ رشتہ ہے، اور یہ رشتہ جو ہے یہ انتہائی مضبوط رشتہ ہے. ایک نسل گزر گئی ہے الحمدللہ اس کے اندر، جو ہمارا تعلق کوہستان سے اور کوہستان کے لوگوں سے، کوہستان کے علاقے سے ہے. کوہستان جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پسماندگی کے اندر مسائل کا شکار ہے اور بہت زیادہ پسماندگی کے اندر ہے. اس کے لیے کہ کوہستان میں ہم کس طرح ترقی کریں گے، کس طرح آگے بڑھیں گے، اس کے لیے ایک لائحہ عمل ہونا چاہیے اور ایک واضح طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جس واضح طریقہ کار کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس میں کوہستان کی بہتری ہو، کوہستان کی ترقی ہو، کوہستان کی تعمیر ہو، کوہستان کی میں خوشحالی آئے. ہم کہتے ہیں کہ کوہستان جو اتنا اس وقت پسماندہ ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا کوہستان کے اندر وسائل کی کمی ہے؟ کیا کوہستان ایک ایسی جگہ پہ واقع ہے جہاں پر خشکی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دور ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور کوہستان کے اندر اللہ تعالیٰ کے خزانے دفن ہیں. ان خزانوں کو باہر نکالنا چاہیے. اگر ہم جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈیموں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو سورس ہے یا سب سے بڑی جو وہاں سے ہمیں مل سکتا ہے، پورے پاکستان کے اندر جو انرجی کا مسئلہ ہے، اگر وہ ختم ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کوہستان اپنی کنٹریبیوشن کرے گا، تو پھر وہاں پر جو انرجی کے پورے پاکستان کے اندر مسائل ہیں وہ ختم ہو. اس کے لیے ڈیمز اور ڈیموں کی تعمیر ہو رہی ہے. آپ دیامر پاشا ڈیم لے لیں، آپ داسو لے لیں، پٹن کے اوپر بھی ابھی اندر بہتری لے آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوہستان جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. کوہستان کے اندر جو مسائل ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ختم ہو جائیں گے،
لیکن کم ہو سکتے ہیں. سی پیک کوہستان سے گزر رہا ہے. ٹورزم کے حوالے سے دیکھیں تو کوہستان میں بہت زیادہ اس کے مواقع ہیں. اگر مائننگ کے حوالے سے دیکھیں، کانوں کے حوالے سے، تو بھرا پڑا ہے کوہستان. اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس میں لوگوں کو اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں ان پہاڑوں کے اندر سے وہ خزانے نکالے جائیں اور وہ اس علاقے پہ اور اس علاقے کے لوگوں پر لگے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے کوہستان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، جہاں پہ جنگلات ہیں، معدنیات ہیں، اور وہ بھی معدنیات جو ہیں وہ اپنی ایک پہچان رکھتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو لے کے اپنے ایک ویژن کو، صاف ویژن کو لے کے آگے بڑھیں تو ہم کوہستان میں بہت ترقی لے کر آ سکتے ہیں. ہم کوہستان کے اندر جو اس وقت مسائل ہیں، چاہے اس کا تعلق صحت سے ہو، چاہے اس کا تعلق تعلیم سے ہو، چاہے اس کا تعلق وہاں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہاں کی روڈوں کے حوالے سے، وہاں پر روزگار کے مواقع کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں آگے بڑھیں اور ان مسائل کو ہم صحیح طریقے سے ایڈریس کریں جو مسائل اس وقت کوہستان کے اندر ہیں. کوہستان کے لوگ، مانسیرہ میں بے شمار لوگ رہتے ہیں، مانسیرہ میں، ایبٹ آباد میں، اس ہزارہ ڈویژن کے دوسرے علاقوں کے اندر، اور خاص طور پہ کراچی کے اندر. اب اگر یہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں تو کیوں نکلے ہیں؟ اس لیے نکلے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر جا کر روزگار کے حوالے سے نکلے ہیں کہ وہاں پر روزگار کمائیں، وہاں پہ اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کچھ اس میں بہتری لا سکیں. اگر یہی مواقع کوہستان کے اندر میسر ہو تو پھر کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنا علاقہ، اپنا گاؤں، اپنی جگہ چھوڑ کے اپنے علاقے سے دور جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موقع ہے کہ ہم کوہستان کو ڈیولپ کریں اور ایک نقطے پر اکٹھے ہو جائیں، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ کوہستان کی ترقی. ہم کوہستان کی ترقی کے اوپر آپس میں اکٹھے ہو جائیں، اور جب ہم اکٹھے ہوں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوہستان کو ترقی سے کوئی چیز روک سکتی ہے. کوہستان جو ہے وہ بہت ترقی کر سکتا ہے. میں بہت سارے لوگوں سے ملتا رہتا ہوں یہاں پر، اور یہاں پر میں نے دیکھا کہ جو کوہستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی بہت بڑی اور بہت زیادہ محبت اور تعلق ہے اپنے علاقے کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنے معاملات کے ساتھ. اور یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں اپنے حساب میں جس طریقے سے تو وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. ہمیں اس نقطے کے اوپر اکٹھا ہونا ہوگا کہ کوہستان میں ترقی آئے، اور کوہستان کی ترقی ہم سب کی ترقی ہے. اس وقت میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت سارے پاکستان کے ڈسٹرکٹس ہیں جن میں جانا بھی ہوتا ہے، لوگوں سے ملنا بھی ہوتا ہے، لیکن جو پسماندگی کوہستان کے اندر میں نے دیکھی ہے، وہ پسماندگی مجھے دوسرے علاقوں میں پسماندگی وہاں پر بھی ہے، لیکن اس حساب سے نہیں ہے جس طرح کوہستان کے اندر پسماندگی ہے. اس پسماندگی کو ہمیں دور کرنے کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا، ہمیں ایک نقطے پہ اکٹھا ہونا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا، اور ایسی پالیسیز لے کر آنی ہوں گی جس سے اس علاقے میں ترقی آئے اور اس کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہو. جب بھی پاکستان میں کوئی بہت بڑی آفت آتی ہے اس کا سب سے پہلے جو اثر ہے وہ کوہستان میں پڑتا ہے. اس چیز کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کی پہلے سے ہمیں اس طرح تیاری کرنی ہو کہ نقصان نہ ہو یا کم سے کم ہو. بہرحال میں منتظمین کا
اور اس علاقے کے لوگوں کا، کیونکہ یہ علاقہ ہے جہاں پہ بے شمار کوہستانی رہتے ہیں، اور خاص طور پہ مانسہرہ اوگی کے اندر تو بے شمار وہاں پر کوہستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی اکثریت ہے کہ وہاں پہ ان کی رہائش پذیر ہے، اور اسی وجہ سے میرا ادھر آنا جانا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی پروگرام بنے گا، اور اس علاقے کی بہتری کے لیے جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ ہم کر بھی رہے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ ہم ان کاموں کے اندر جو ہے اپنی کنٹریبیوشن ڈال سکیں۔ باقی جو آپ کی ضروریات ہیں وہ ضروریات تو بے شمار ہیں، ان ضروریات کو کس نے ختم کرنا ہے؟ اس کو تو گورنمنٹ آف پاکستان اس کی ذمہ دار ہے، جو بنیادی اس نے وسائل دینے ہیں، پانی ہے، بجلی ہے، گیس ہے، روڈیں ہیں، قبرستان ہے، اور دوسری چیز اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب اس ذمہ داری کے اندر اگر کوئی میری اس میں میری کوئی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے، یا میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں، تو ہم انشاءاللہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کوشش کریں گے تو اس میں جو بھی ہم بہتری لا سکتے ہیں اس میں ہم ضرور بہتری لے کر آئیں۔ اور ویسے بھی ہمارے جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں عرصے دراز سے جو بھی کام کر رہا ہوں وہ میں اپنی ذاتی حوالے سے کر رہا ہوں، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہمیں کسی زمانے میں دیتی تھی، آج سے 10-15 سال پہلے ہمیں ڈیولپمنٹ کے فنڈ دیتی تھی، وہ تو 10-15 سال پہلے ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد سے آج تک ہمیں کوئی فنڈ نہیں ملا۔ ہاں، نیشنل اسمبلی کے ممبر کو ملتا ہے، پروونشل اسمبلی کے ممبر کو ملتا ہے، اور وہ اس سے وہاں پر ان کو ڈیولپمنٹ کے کام کرنے چاہیے۔ ہم تو ادھر ادھر سے گھسیٹ کے پتہ نہیں کہاں سے ارینج کر کے، دوستوں کی منت سماجت کر کے، رشتہ داروں کی، تعلق والوں کی، اور لا کے جو آپ لوگوں کی خدمت ہو سکتی ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اور ویسے بھی ہمارا اور آپ کا ایک جو تعلق ہے وہ بہت مضبوط ہے، جیسا کہ شاہ صاحب نے، قوی اللہ شاہ صاحب نے کہا، ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑی پرائرٹی جو ہے وہ جو اس وقت وہاں پہ لوگ تکلیف میں ہیں کوہستان کے اندر، جن کے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں یا جن کے گھر صفحہ 80 سے مٹ گئے ہیں، وہ سب سے بڑی پرائرٹی ہے کہ ہم وہاں پہ ان کو تھوڑی بہت ان کی کوئی مدد کر سکیں، اور وہ لوگ اپنا پیروں پر کسی طریقے کے ساتھ ان کو کوئی ساتھ چھپانے کی کوئی جگہ میسر ہو سکے۔ تو یہ ہماری اس وقت سب سے زیادہ پرائرٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جو معاملات یا جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کنٹریبیوٹ کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور جہاں تک رہا یہاں پر اگر کسی سے کوئی بات کرنی ہے، کسی سے کوئی اور ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں کوئی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں شکر گزار ہوں ہمارے ان سب حضرات کا جنہوں نے مجھے یہاں پر بلایا اور یہاں پہ اتنے لوگوں کے ساتھ میری ملاقات کرائی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری ملاقاتیں اور تعلق جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ چلتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔